تراویح کے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تراویح کے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ تراویح فرض نماز کے بعد 2 سنتیں ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد پھر تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ لہذا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں ان کو پڑھتے نہیں ہیں اور تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کی تراویح کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں ان کے چھوٹنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے، کیونکہ وہ دونوں رکعتیں عشاء کے 4 فرضوں کے بعد عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اگر ان کو پڑھیں گے نہیں تو گنہگار ہوں گے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھتے اور سیدھے تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تراویح کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن 2 رکعت چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے تراویح کے بارے میں کہ اگر کسی کے 4 فرض چھوٹ گئے، عشاء کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی اور تراویح کی نماز کھڑی ہو گئی، اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ پہلے وہ فرض نماز ادا کرے اور اس کے بعد وہ جلدی سے تراویح میں شامل ہو جائے۔ اب اس کی 2 رکعت رہ گئی تھی، ان کو بعد میں ادا کرے۔ اگر کسی کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہے جماعت کے ساتھ، بعد میں آیا ہے، یہاں تک کہ تراویح شروع ہو چکی ہے، لہذا اب وہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ پہلے وہ عشاء کے فرضوں کو ادا کرے، اس کے بعد تراویح میں شامل ہو جائے اور 2 رکعت جو اس کی چھٹی ہے ان کو تراویح کی نماز کے بعد ادا کرے۔ یہ ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کسی کی عشاء کی نماز بھی چھوٹ گئی اور تراویح کی نماز بھی چھوٹ گئی، یہاں تک کہ امام صاحب وتر پڑھا رہے ہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہ وتر کی جماعت میں شریک ہوگا؟ کیا کرے گا؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، تو آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اگر کسی کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہے یہاں اور تراویح بھی چھوٹ گئی، یہاں تک کہ امام صاحب وتر پڑھا رہے ہیں، تو اس آدمی کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی عشاء کی نماز پڑھے اور پھر جو ہے یہ 2 رکعت پڑھے، جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد یہ 20 رکعت تراویح کی پڑھے علم تارا کیف سے اور اپنے وتر الگ سے پڑھے۔ اس کے لیے نہیں ہے کہ وتر میں آ کر شریک ہو جائے، چونکہ وتر کی جماعت اس کے لیے ہے جس نے تراویح پڑھی ہے، وتر اس کے لیے ہے جس نے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، وتر اس کے لیے ہے کہ وہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔